بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس دعا کے ساتھ کہ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے نصیحت کرنا چاہوں گا آپ کو واجبات کی ادائیگی کی، والدین کی خدمت کی، پڑوسیوں کے خیال رکھنا اور دیگر معاشرتی جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ان کو ہمیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک سوشل سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو اس کا تعلق بھی پریکٹیکل کے ساتھ ہے۔ جب یہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم معاشرے کے اندر جب تک اپلائی نہیں کریں گے پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ آج لیکچر نمبر 9 ہے چیپٹر نمبر 3 کا، اور ٹاپک آج ہم 2 ڈسکس کریں گے، بڑے آسان اور لیکن بہت اہم ٹاپک۔ سب سے پہلے عفو درگزر۔ عفو درگزر یعنی کہ چشم پوشی اختیار کرنا، معاف کرنا، بہت اہم بات ہے۔ معاشرے کے اندر جب ہم رہتے ہیں عزیز طلبہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سارے ایک مزاج کے لوگ نہیں ہوتے، مزاج مختلف ہوتے ہیں، پسند ناپسند مختلف ہوتی ہیں۔ اس کی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب اختلاف ہو سکتا ہے تو پھر اختلاف کا اگلا نتیجہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اسلام نے کیا کہا؟ عفو درگزر کو اختیار کرنے کے لیے کہا کہ آپ کو عفو درگزر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا دین، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یقیناً جب مزاج مختلف ہیں تو اختلاف ہوگا، جب اختلاف ہوگا تو لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا حل اسلام نے پہلے بتا دیا، عفو درگزر کو اپنانا چاہیے۔ عفو درگزر یعنی کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، یعنی کہ واقعی غلطی ہو سکتی ہے تو اسلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معاف کرنا ہے۔ جب معاف کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب کی بات ہوگی اور بڑے پن کی بات ہے۔ قرآن میں اس کے بارے میں واضح طور پر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی کہ مومن وہ ہیں جو غصہ کو پی جانے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ مومن کی پہلی تعریف قرآن کی نظر میں یعنی عفو درگزر کرنے والا ہوگا، معاف کرنے والا، غصے کو پی جانے والا ہوگا۔ یہ مومن کی پہلی نشانی بتائی گئی۔ اسی طرح حدیث میں بھی عفو درگزر کے بارے میں کہا گیا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو گرا دے، دوسرے کو شکست دے دے، بلکہ حقیقت میں حدیث کی روشنی میں طاقت والا پہلوان جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے کہ جس کا اپنے اوپر قابو ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، اپنے اوپر کنٹرول ہے، وہ حقیقت میں پہلوان ہے، وہ طاقت والا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود کسی کی زیادتی کو معاف کر دیتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا۔ یعنی کہ یہ معیار بتایا اسلام نے ہمیں۔ قرآن و حدیث کے اندر ہمارے اپنی معاشرے کے اندر معیار مختلف ہیں، یعنی کہ لڑاکا، جھگڑالو، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہادر کہا جاتا ہے، لیکن اسلام اس کے بالکل برعکس بات کرتا ہے۔ اسلام ایسے شخص کو بہادر نہیں کہتا، بلکہ اس کا یہ جو معاشرے میں لڑنے جھگڑنے والا شخص ہے اس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے حقیقت میں یہ کمزور ہے۔ تو طاقت والا اسلام کے نزدیک کون ہے؟ طاقت والا وہ ہے جس کو اپنے اوپر مکمل کنٹرول ہے، یہ ہے اسلام کے نزدیک اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور یہ ہے عفو درگزر، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں بہت سی مثالیں موجود ہیں، جن میں سے وادی طیف، جب پیغمبر خدا وادی طیف تشریف لے گئے تبلیغ کی خاطر، لوگوں کی بھلائی کی خاطر تشریف لے کر گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کو لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا، پتھر برسائے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل نے آپ کو یعنی کہ ایک طرح آفر کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ کہیں تو ان پر عذاب نازل ہو جائے اور اس وادی کو ملا دیا جائے 2 پہاڑوں کے درمیان میں۔ لیکن آپ نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے آپ کو زخمی کر دیا تھا، اور آپ کیوں گئے ہوئے تھے؟ ان کی بھلائی کے لیے گئے ہوئے تھے، 100% ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خاطر گئے ہوئے تھے، مشقت کر کے تکلیف اٹھا کے گئے ہوئے تھے، ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقعوں پر یہ وہ لوگ تھے، مکہ سین کعبہ میں لوگ قریش موجود تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے پیغمبر خدا کو مکہ اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑنا مشکل کام ہے۔ آپ کو کیوں چھوڑنا پڑا؟ کیونکہ ان کی تکلیفیں، اذیتیں آپ کے ساتھ اور آپ کے خصوصاً صحابہ کے ساتھ اتنی بڑھ گئی تھیں کہ آپ کے لیے برداشت نہیں ہو رہا تھا مزید۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ ہجرت کر کے جائیں، اور کچھ عرصہ مدینہ کے بعد جب آپ واپس 10 ہجری میں واپس لوٹے، فتح مکہ ہوا، تو اس وقت جب یہ سارے لوگ موجود تھے تو اب وہ دہشت اور خوف کی علامت بنے ہوئے تھے، اور سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ اب یقیناً وہی ہوگا، اسی طرح ہوگا جیسے یہ کرتے تھے، جو ان کا ذہن تھا ہمارے ساتھ بھی اب وہی ہونے والا ہے۔ لیکن اور آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں، کیا برتاؤ کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مہربان ہیں، خود بھی مہربان ہیں اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی کہ آپ بھی اچھے ہیں اور آپ کے والد بھی اچھے تھے، تو لہذا انہوں نے توقع کی کہ آپ یقیناً ہمارے جیسا نہیں کریں گے،
یعنی کہ دشمن بھی آپ کی داد دے رہا تھا، آپ کو یہ تسلیم کر رہا تھا کہ جو ہم نے کیا آپ ویسا نہیں کریں گے، آپ یقیناً اپنے لیول کا کام کریں گے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس لیے آپ نے قرآن کی یہ آیت فرمائی کہ کچھ الزام نہیں ہے۔ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے، یعنی سب سے بہترین مہربان ہے۔ تو یہ ایک بہترین وصف ہے معاشرے کے اندر رہنے کے لیے، حسن معاشرت کے لیے ایک بہترین وصف۔ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو یقیناً ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ تو مزید آپ اس کو تھوڑا سا اس کتاب سے پڑھ لیں گے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کا دوسرا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، وہ ہے ذکر۔ اسی باب سوم کا آخری ٹاپک ہے ذکر۔ ذکر میں نا، ذکر کا لفظ قرآن میں ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذکر میں نا یعنی کہ یاد کرنا۔ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا، کوئی اوپر سے آ جائے اور آپ اس سے پہلے کوئی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں کہ جس میں اس کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ کہتے ہیں ذکر ہو رہا تھا۔ تو یہ ہے ذکر، یعنی کہ لوگوں میں معنی کیا ہوگا؟ یاد ہونا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایک خاص مفہوم میں یاد کرنا، یعنی کہ عبادت سمجھ کے یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر صورت عبادت ہے۔ اور ذکر کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ذکر کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ذکر قلبی ہوتا ہے، ایک لسانی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے۔ قلبی یعنی کہ دل میں کسی، یعنی کہ دل میں یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو، اور جس کا قرآن اپنا ذکر بھی کیا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ ذکر کیا کرو، یاد کیا کرو۔ یعنی کہ جب کچھ بھی ہم کرنے لگتے ہیں تو ہم 2 صورتوں میں کرتے ہیں، یعنی کہ یا وہ کام ہمارا ضمیر ہمارا اندر سے کہتا ہے کہ یہ کر دیں، اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، غلط کام ہے، تو حقیقت میں یہ دل کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا دیں، اور وہ کس معیار پہ ہم یہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن و حدیث کی روشنی، یعنی کہ ہم کہتے ہیں اندر سے فیصلہ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ انسان کر دیتا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ انسان وہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو معیار ہے یہ قلبی ہے، قلب کے ساتھ اندر آپ اس کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، قلب ذکر قلبی۔ دوسرا ہے ذکر لسانی، یعنی کہ زبان کے ساتھ ذکر، زبان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ، تسبیح کرتے ہیں، دیگر سچ بولتے ہیں، واعظ و نصیحت کسی کو کرتے ہیں، یہ سارا تبلیغ کرتے ہیں، یہ سارا ذکر لسانی ہے، لسان یعنی کہ زبان کے ساتھ۔ اگلا ہے نیکسٹ ہے ذکر عملی، عمل یعنی کہ جو کچھ آپ کا عقیدہ ہے اس کے بعد پھر عمل کر کے دکھانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ عبادت کے لائق سمجھتے ہیں تو پھر نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا، یہ عملی ہے، ذکر عملی۔ اس کے علاوہ مریض کی عیادت کرنا، کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے جانا، یہ عملی ذکر ہے، یہ بھی ہے ذکر، یعنی عملی ذکر ہے۔ تو یہ 3 اقسام ہیں ذکر کی جو عموماً ذکر کی جاتی ہیں قرآن کی روشنی میں۔ اب آپ پڑھتے ہیں انہی باتوں کو قرآن کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن میں ذکر ہوا ذکر کا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ کثرت سے ذکر کے مراد، ایک کثرت سے ذکر کے مراد تو مفسرین کے نزدیک یہاں پر مراد ہے جناب سیدہ کی تسبیح کے حوالے سے، جو ہم نماز کے بعد، وہ بھی کثرت کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ کثرت سے ذکر کے مراد کیا ہے؟ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کو یاد رکھنا۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ کرنے لگتے ہیں تو ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی سوچتے ہیں یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو ہمارا اندر کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو حقیقت میں پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں، نہیں ہوتا تو ہم نہیں کرتے۔ اسی طرح ہماری ایک روزمرہ کی روٹین ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کی روٹین ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پڑھنی چاہیے اس کو، یہ بھی اللہ کا ذکر کیا۔ پھر وہ ناشتہ کرتا ہے تو ناشتے میں کیا، یہ سوچ کے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، نعمت ہے، تو تاکہ مجھے انرجی ملے تو میں پڑھنے کے لیے جاؤں، دیگر اچھے کام نماز پڑھ سکتا ہوں، دیگر پڑھائی کے کام کر سکتا ہوں۔ پھر وہ کلاس میں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو انرجی کی ضرورت ہے، وہ انرجی لے کر آتا ہے، پھر کلاس میں باقاعدہ سلیبس پڑھتا ہے، علم فرض ہے۔ تو اسی طرح یہ روٹین اس کی چلتی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ کھانا کھاتا ہے، کیلولا کرتا ہے، پھر شام کو پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، یہ سارا کام وہ یہ سوچ کر کرے کہ یہ سب کچھ میں اپنی زندگی اور جسم کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ کیوں حفاظت کے لیے کر رہا ہوں؟ تاکہ میں اس سے عبادت کر سکوں، لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ذکر ہو گیا، ذکرن کثیرہ، یعنی کہ ہر لمحہ ہر لحظہ آپ
اللہ ताला को याद करके कुछ करने जा रहे हैं, और इसी तरह बहुत सी बातें से आप रुक भी जाते हैं, तो ये भी रुकना भी ये जिक्र है। तो इसलिए कहा गया ईमान वालों अल्लाह का कसरत से जिक्र किया हो, यानी कि जो कुछ भी करने लगते हो तो एक पहले सोच लिया करो कि अल्लाह का हुक्म है या नहीं है तो कर लिया करो, नहीं है तो इसको छोड़ दिया करो। इसी तरह का और जगह पर इरशाद हुआ कुरान के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिजालुन ला तुल्मीहिम तिजारतुन वला बै अन ज़िक्रिल्लाह। ये ताजर के तजारत पेशा लोगों की तरफ इशारा है कि जब वो यानी कि कोई चीज़ बेचते हैं, ख़रीदते हैं, इस तरह की बै करते हैं, यानी कि तो गाफिल नहीं होते, न बेचने में न ख़रीदने में गाफिल नहीं होते किसी चीज़। किस तरह कि मैं कैसी चीज़ बेच रहा हूँ, क्या रेट लगा रहा हूँ। अब ये एक ताजर है, अगर ये सारी बातें सोच रहा है कि मुझे अच्छी चीज़ रखनी चाहिए, ये सोच के कि अल्लाह का हुक्म है वो देख रहा है, फिर मुझे अच्छा रेट देना चाहिए, तो ये सारा सब कुछ करते हुए, सौदा करते हुए, लेन देन करते हुए, जब वो ये अंदर उसके ये सारी बातें हैं, तो वो ताजर हकीकत में क्या कर रहा है, बैठा तो वो अपने दुकान पर है, अपनी शॉप पर है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। इसी तरह दीगर जितने जितने पेशे हैं, अगर हम उनको इस तरीके से जांचें तो फिर वो हर लम्हा हर लहज़ा अल्लाह ताला का जिक्र बनना जाता है। और ये जिक्र क्या है, इसके बारे में कुरान हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि ये जिक्र ही है जिससे आपके दिलों को सुकून मिलता है। यानी कि जब आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं तो हकीकत में आपके दिलों को सुकून मिलता है और इत्मीनान मिलता है। जिक्र कुरान की, फिर इसके कुरान की रोशनी में आ गया। अब इसके बाद हदीस की रोशनी में मुख्तसर तौर पर हम पढ़ते जा रहे हैं। हदीस में बेहतरीन जिक्र अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, बेहतरीन यानी कि बहुत तस्बीहात हम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उनमें से बेहतरीन एक ज़िक्र को जो ज़िक्र किया गया वो ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि ये कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह। असल में ये ज़बान से कहना तो बड़े चंद अल्फाज हैं, लेकिन इसके पीछे मफ़हूम बहुत बड़ा है। यानी कि इंसान इनकार करता है, सब बहुत बड़ी बात का इनकार करता है कि मैं परवरदिगार नहीं इबादत के लायक समझता सिवाय तेरे। जब उसका हर लम्हा हर लहज़ा ये कहना होगा तो यकीनन उसकी सारी ज़िंदगी संवर जाएगी। इस एक जुमले के साथ उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। जब वो अल्लाह ताला को मानेगा तो फिर उसकी मानेगा, उसके लिए इबादत करेगा, उसकी खुशनुदी हासिल करेगा। इसलिए ये बहुत बड़ा जिक्र है। इसके अलावा पैगंबर की एक और हदीस है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। कौन कौन है? मजलूम की, आदिल हुक्मरान की, और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले। ये वो लोग हैं कि जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। अब एक और है, एक और जगह पर जिक्र की अफजल तरीन शक्ल, जिक्र की अफजल तरीन शक्ल, जिक्र की अफजल तरीन शक्ल नमाज। नमाज को जिक्र की अफजल तरीन शक्ल कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर जिक्र कल्बी भी है, लिसानी भी है और अमली भी है। तीनों इस एक इबादत के अंदर तीनों जिक्र मौजूद हैं, इसलिए ज़िक्र को अफजल तरीन, नमाज को ज़िक्र की अफजल तरीन शक्ल कहा गया है। एक मरतबा हज़रत आयशा ने से रवायत है कि आपसे फरमाया कि जब आपके लिए जन्नत लिख दी गई, आपके लिए मकाम व मरतबा लिख दिया गया, फिर आप इबादत क्यों करते हैं? तो आपने एक बहुत तारीख़ी और ज़बरदस्त जुमला इरशाद फरमाया। तो आपने फरमाया क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बन जाऊँ? यानी कि जो कुछ मैं करता हूँ फिर तौफीक उसी की तरफ से होती है, तो लिहाजा उस सब कुछ करने के बावजूद फिर भी मुझे और इबादत करनी पड़ जाती है शुक्र की खातिर कि उसने मुझे ज़िंदगी दी, उसने मुझे सेहत दी। तो ये सारे मामलात हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। अगर हम समझें तो ये बहुत बड़ी बात है। कुरान में पैगंबर खुदा की इबादत का, अगर नेक्स्ट है कुरान में नबी करीम की इबादत का तज़किरा, इसमें जो चंद आयात आपके सिलेबस में ज़िक्र की गई हैं वो नमाज शब के हवाले से, यानी कि इबादतों में जहाँ ज़िक्र की बात हो रही है तो वहाँ नमाज शब की दीगर वाजिबात के साथ बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो यहाँ पर भी जो 2-3 आयात का जिक्र किया गया है वो नमाज शब के हवाले से है। सबसे पहले क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनकुस मिनहु कलीला। कपड़े में लिपटे वाले, लिपटे, या अय्युहल मुज़म्मिल, आई चादर में लिपटे हुए, कुमिल लैल यानी कि उठना, उठो, इल्ला कलीला लेकिन थोड़ा कम, निस्फ़हु आधी रात, और इनको मिन हो कलीला उससे भी कम कर लो। यानी कि हमें समझना चाहिए कि ये जो नमाज शब है हमारे लिए बहुत बड़ी इबादत है हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन के नज़दीक जो अम्बिया औलिया होते हैं उनके लिए ये फ़र्ज़ है। तो उसकी तरफ, और दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि ये जो रात है इबादत के लिए है, इबादत के लिए भी है लेकिन सोने के लिए भी है, आराम के लिए भी है। तो अब इसके अंदर बैलेंस करना है। तो एक तरीके से यहाँ पर किसकी तरफ इशारा है कि आप उठें लेकिन थोड़ा कम क्यों उठें? ताकि आपको
آرام بھی کرنا چاہیے جسم کو. یہ ہماری جو باڈی ہے آرام کی یعنی کہ پوری ایک آج کل تو میڈیکل ثابت کر رہی ہے مکمل نیند ایک اچھی نیند بہت ضروری ہے صحت کے لیے کہ دوسرے دن تب آپ مکمل طور پر تیار ہوتے ہیں. تو اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ آپ کو اٹھنا چاہیے لیکن تھوڑا اٹھنا چاہیے, کچھ حصہ رات کو سونے کے لیے اور کچھ آپ کو عبادت کے لیے وقف کرنا چاہیے. پھر ایک جگہ پر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فسجد, اور رات کے وقت اللہ کا ذکر کرو, تسبیح سجدہ کرو, لہو وسبح, اور اس کی تسبیح بیان کرو, لیلاً طویلا, ایک بڑی رات یعنی نماز شب کے لیے. یعنی کہ اس میں نماز شب کا حکم ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے, رات کو اٹھنا چاہیے. یعنی کہ پیغمبر کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اٹھنا چاہیے, پوری رات سونے کے لیے نہیں ہے. اور رات کا جو پچھلا پہر ہے خصوصاً رات کی عبادت اس کی یقیناً بہت بڑا درجہ ہے اور بڑے یعنی کہ روحانی طور پر انسان کو بڑے درجے حاصل ہو سکتے ہیں اگر انسان اس چیز کا عادی ہو جائے, خصوصاً نماز شب. پھر ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ومن اللیل فتہجد بہ, پھر اس کی طرف اشارہ ہے کہ رات کے وقت تہجد نافلۃ اللہ کا, یہ نافلہ آپ کے لیے ہیں. اللہ کا عسیٰ یب عسیٰ ربک مقام محمودا, کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے آپ کے لیے کیا ہے یہ کیوں کیا, اس کا آخر پر ایک نتیجہ دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا کرے. مقام محمود یعنی کہ بلند مقام, عظیم مقام, بڑا مقام. اور کچھ مفسرین کے نزدیک مقام محمود سے مراد یہاں پر مقام شفاعت ہے, یعنی کہ یہ وہ عبادت ہے نماز شب کہ جس کی وجہ سے پیغمبر کو مقام شفاعت ملتا ہے. شفاعت کیا ہے؟ دوسرے سے یعنی کہ روز جزا پیغمبر کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے فالورز کی یعنی کہ اپنے امتیوں کی وہ اپنی شفاعت کر سکتے ہیں. اور یہ وہ مقام کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اس عبادت سے. یعنی کہ اس عبادت کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور اہم ذکر ہے تسبیح فاطمہ. جناب سیدہ کی تسبیح رسول خدا نے آپ کو تعلیم دی تھی. جناب سیدہ پیغمبر کے پاس تشریف لائیں اور ایک کام کرنے کے لیے مددگار کا یعنی کہ غلام کا مطالبہ کیا کہ تاکہ میرے گھر کے کام میری مدد کی جائے. تو اس کے طور پر پیغمبر نے اس وقت فرمایا کہ کیا میں آپ کو اس سے بہتر نہ عطا کر دوں. تو جناب سید نے یقیناً بڑے خوش ہو کر کہا کہ پیغمبر اور اس کا اللہ تعالیٰ اور اس کا پیغمبر سب سے بہتر جانتے ہیں اور جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں جناب سیدہ کو یہ تسبیح پیغمبر کی طرف سے گفٹ ہوئی اور ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. تمام مسلمان اس کو جانتے ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ سارے ذکر ہیں جو ہم مختلف قلبی لسانی عملی مختلف طریقوں سے ہم کرتے ہیں اور اس سے مراد ہماری زندگیوں میں تاکہ طہارت ہے, پاکیزگی ہے. تو یہ معاشرتی سبجیکٹ پہلے بھی ذکر کیا, آج بھی جو 2 ٹاپک ہم نے پڑھے بہت اہم ہیں. اس کو آپ پڑھیں, اس کو آپ سنیں اور تھوڑا ایک مرتبہ پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد آپ کو لکھ لینا چاہیے, پھر انشاءاللہ آپ کو یاد تو ہو جائے گا. پھر اگلا مرحلہ یقیناً ہے عمل کا اور کردار کا. ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے, اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے. پھر ہمارا تعلیم کا فائدہ ہے. اور ہمیں یعنی کہ یہ پڑھنے کے بعد عفو درگزار پڑھنے کے بعد ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ گھر میں اگر عفو درگزار کا رویہ نہیں ہے تو پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اس کے اسی طرح ذکر, جب ہم غیبت کرتے رہیں, جھوٹ بولتے رہیں تو پھر یہ ہم پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا. تو لہذا یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو یاد کریں اور پھر اس کو عملی زندگی میں اپنے اوپر اپلائی کریں. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا. یہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رہیں. والسلام.